الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ یعنی سورہ کافرون آپ کے سامنے تلاوت کی. گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ یہ سورہ شریفہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے. مکہ المکرمہ کے مشرکین کے کچھ سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے صلح کا ایک فارمولہ پیش کیا اور نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والے لوگوں کو جو تکالیف اور اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے اور یہاں ہمارے اور آپ کے درمیان ہر وقت ایک کشمکش رہتی ہے، اگر آپ ہماری اس پیشکش کو قبول کریں تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور ہم مل جل کر رہیں گے. اور انہوں نے صلح کی پیشکش اس طرح کی کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی پوجا اور عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی پوجا اور عبادت کریں. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کو نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بتا دیا کہ مومنین اور مشرکین کے درمیان صلح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک واحد اپنی توحید پر قائم رہتے ہوئے کسی بھی شرکیہ عمل کو انجام نہیں دے سکتا اور ایک مشرک اپنی شرک پر باقی رہتے ہوئے توحید کو ماننے والا نہیں بن سکتا. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، اے حق کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آئندہ میں اس چیز کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم آئندہ اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پچھلے ہفتے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ دو کلمے مکرر آئے ہیں، تو پہلی صورت میں اس سے مراد زمانہ حال مراد لیا گیا ہے، یعنی نہ فی الحال میں اس کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسرے دو کلمے جو ہے اس سے مراد زمانہ استقبال یعنی آئندہ، نہ آئندہ میں اس کی عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. گزشتہ ہفتے یہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے نقل کی تھی کہ جب یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کے پاس جا کر مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ سورت تلاوت فرمائی تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. آج مجھے آپ کے سامنے یہ بات نقل کرنی ہے کہ اس سورہ شریفہ سے ہمیں دو سبق مل رہے ہیں. ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی اللہ کی، اور آئندہ بھی نہیں کروں گے. تو مشرکین مکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ساری کائنات یعنی آسمانوں، زمین، سورج، چاند، اسی طرح انسان، جنات اور جانور کو اللہ ہی نے پیدا کیا. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر آپ ان سے یعنی مشرکین سے یہ سوال کریں کہ کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو گردش میں لگا دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا، تو باری تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لوگ ضرور بھی ضرور یہ جواب دیں گے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی یہ لوگ کرتے تھے،
اسی طرح کوئی کام شروع کرنا ہوتا تو بسمک اللہم سے شروع کرتے تھے. کوئی چیز لکھنی ہوتی تحریر وغیرہ تو اس کے شروع میں بھی لکھتے تھے بسمک اللہم، یعنی اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہو. یہ مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے اور اس میں لبیک بھی پڑھتے تھے، اور وہ ان کا تلبیہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. پھر لا شریک کے بعد اللہ اتنا کہتے تھے الا شریکا هو لک، اتنا اضافہ انہوں نے کر دیا تھا. کہنے کا خلاصہ تو یہ مشرکین اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سورہ شریفہ میں کہہ رہے ہیں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، میں جس ذات کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور آئندہ بھی تم شرک پر باقی رہتے ہوئے اس کی عبادت نہیں کرو گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت کا انکار کیوں کیا گیا؟ حالانکہ یہ مشرکین اللہ کے وجود کو بھی مانتے تھے، اور پیچھے جتنی سارے اعمال میں نے آپ کے سامنے نقل کی یہ سارے اعمال بھی وہ انجام دیتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، یہ اصل بات ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض یا سارے اختیارات ان دیوی دیوتاؤں کو دے دیے ہیں. زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان اور جنات، ان سب کو پیدا کرنے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی بیٹھ گئے ہیں، اور بقیہ تمام امور یعنی روزی دینا، کسی بیمار کو شفا دینا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنا یہ ان دیوی دیوتاؤں کا کام ہے. گویا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے ان دیوی دیوتاؤں کو، اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے. جیسے خود ہمارے یہاں پہ ہندوستان میں کسی غیر مسلم یا کسی غیر سے بھی ہم پوچھیں گے کہ علم کون دیتا ہے تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ سرسوتی دیوی. ان کا عقیدہ ہے کہ یہ علم دیتا ہے. چنانچہ علمی اداروں میں، کالجز میں ان کی تصویر یا مورتی ٹیبل پر مستقل طور پر رکھی جاتی ہے. ان کے نزدیک چونکہ یہ ان کا عقیدہ اسی سے علم ملتا ہے. اسی طرح ان مشرکین سے پوچھا جائے کہ دولت کون دیتا ہے تو یہ ہمارے یہاں کے غیر یہ جواب دیں گے کہ لکشمی دیوی یہ دولت دیتی ہے، مال دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مختلف دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا. تو اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا ماننے کے باوجود دیگر اختیارات ان شرکاء کے، ان معبودان باطلہ کے حوالے کر دیے. چنانچہ وہ لوگ ان معبودان باطلہ کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کو مان رہے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے لا انتم عابدون ما اعبد، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کو ماننا اسی وقت کہا جائے گا جب اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانا جائے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے. جیسا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ گردانا جائے. زندگی دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، موت دینے والا وہی ہے، کوئی نہیں. روزی دینے والا وہی ہے، کوئی نہیں. بیماری اور تندرستی دینے والا وہی ہے، کوئی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی دوسرا ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اگر تم اللہ کی ان صفات میں کسی کو شریک مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے. تمہارا اللہ کو ماننا یہ معتبر نہیں، اور معتبر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. خلاصہ توحید یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ تنہا ہے، کسی بھی چیز میں کوئی دیوی دیوتا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. جیسے آسمانوں کا پیدا کرنا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا، انسان اور جنات کو پیدا کرنے والا، اسی طرح جانوروں کو پیدا کرنے والا وہی اکیلا ہے، اور سب کی حاجتوں کا اور سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہی اکیلا ہے. سب کو روزی دینے والا بھی وہی اکیلا ہے، سب کو تندرستی دینے والا، شفا دینے والا وہی اکیلا ہے، اور سب کا مشکل کشا بھی وہی اکیلا ہے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا اور مختار کل سمجھتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کا انکار کیا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے، یہ خاص سبق ہے اس سورہ شریفہ کا۔ دوسری بات یہاں پہ ضمن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا موضوع یہ توحید رہا ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی کی دعوت دی ہے، اور اس کے لیے انبیاء نے تکلیفیں اور زیادتیاں اور ظلم و ستم سہے ہیں۔ ہر نبی نے اسی کی دعوت دی ہے اور ہر نبی نے تکلیفیں اٹھائی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو اتنی ساری تکلیفیں اٹھائی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج ہمارا یہ معاشرہ تو شرک کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہر گھر کے اندر بیشتی زیور رہا کرتے رہے، عقائد کی دوسری کتابیں گھر میں رہا کرتی تھی، اور والدین اپنے اولاد کی اور اپنے بچوں کے عقائد صحیح کیا کرتے تھے اور ان کے عقائد کو درست کیا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ ماحول ختم ہو گیا، اور یہ نقصان جو ہمارے معاشرے کے اندر آیا کالجز کے ذریعے، کانوینٹ اسکولوں کے ذریعے آیا۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنے اولاد کی بھی فکر کریں اور ہم اپنے عقائد کی بھی فکر کریں، کیونکہ یہ عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ پر جو ایمان و یقین سے محروم لوگ ہیں ان کے اعمال اور ان کے کارناموں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، یہ ایسی راہ ہے کہ جس کو ہوا اڑا کر ختم کر دیتی ہے۔ یعنی کتنے بھی اچھے سے اچھے کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، لیکن عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو یہ سارے اعمال بیکار جائیں گے، بیکار جائیں گے۔ میں اور آپ تو کیا بلکہ انبیاء جلیل القدر انبیاء کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، انبیاء کے بارے میں تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا کریں گے، لیکن بالفرض اگر سمجھ لو کہ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال بھی اکارت جائیں گے، بیکار جائیں گے۔ تو اس سورہ شریفہ سے ایک سبق تو یہ دینا مقصود ہے۔ یہاں پہ دوسری بات یہ کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اللہ کے بعض نیک بندوں کو، اولیاء کو، اسی طرح پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجات کو پورا کرنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ بچہ بیمار ہو تو کسی بزرگ کے مزار پر جا کر ان سے سوال کرتے کہ بیٹا بیمار ہے، آپ اس کو تندرست کر دیں۔ بہت سے بے اولاد بزرگوں کے مزار پر جا کر سوال کرتے ہیں کہ داتا ہمیں بیٹا دے دو، بیٹی دے دو۔ اس طرح اپنی ضروریات کو، حاجات کو غیر اللہ سے مانگنا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہوا، یہ اللہ کا انکار ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ شرک میں مبتلا تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا رسول ہو، پیغمبر ہو، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے، اس کا ادب و احترام سر آنکھوں پر، لیکن وہ صفات اور وہ کمالات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے ان کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا اللہ کے علاوہ یہ کھلا ہوا کفر اور شرک ہے اور توحید کے خلاف ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ جب کسی کو بخار آتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو چادر اوڑھ کے آدمی سوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام چادر اوڑھے ہوئے تھے، گھٹن ہوتی تو آپ سر سے چادر ہٹا دیتے، اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس وقت یہ کلمہ ہوتا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو اس عمل سے، اس فعل سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے تنبیہ کے طور پر آپ نے فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے متعلق یہ فرماتے ہیں تو جائے کسی ولی کی قبر پر سجدہ کیا جائے اور اس سے ضرورتیں اور حاجتیں مانگی جائے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ شریفہ کا ایک سبق تو یہ توحید کی تعلیم دینا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کئی سال پہلے یو پی کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جتنی بھی اسکولیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں کے اندر اس مورتی کی، سرسوتی دیوی کی پوجا کی جائے۔ اس بچے جو بھی اسکول آئے، کالج جائے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تو اس وقت اللہ جزائے خیر دے مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ کو کہ انہوں نے اس وقت کی گورنمنٹ کے سامنے صاف اور
کھل کر یہ کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے، توحید کے خلاف ہے، اگر آپ یہ قانون پاس کرتے تو ہم سب کو کہیں گے کہ اپنے اولاد کو اسکول بھیجنا، کالجز بھیجنا بند کر دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس قانون کو بدل دیا تھا۔ دوسرا سبب جو اس سورہ شریفہ سے دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے صلح کی پیشکش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا کہ تم لوگ اپنے کفر پر رہتے ہوئے اور ہم اپنے ایمان پر رہتے ہوئے مذہب کے معاملے میں آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے کفر پر رہتے ہوئے اور ہم اپنے ایمان پر رہتے ہوئے مذہب کے معاملے میں آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ ایسی ایکتا اور ایسی اتحاد کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایسی صلح جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے مذہبی اصول کو قربان کرنا پڑے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا بیٹھے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ویسے بھی پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے صلح کے سلسلے میں ایک اصول بتایا ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین، کہ صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، یعنی مگر وہ صلح جو شریعت کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہو یا شریعت کی حرام کردہ کسی چیز کو حلال قرار دیتی ہو تو ایسی صلح جائز نہیں۔ گویا شریعت کے حکم بدلے نہیں جا سکتے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک بات آپ کے سامنے نقل کی گئی، لا طاعت، اللہ کے نبی کا فرمان تھا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ان بندوں کو حکم دیا ہے بہت سے لوگوں کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا۔ مثال کے طور پر اولاد کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، بیوی کو حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے، لیکن ان کے سلسلے میں بھی اللہ نے ایک تاکید فرما دی کہ ماں باپ اگر کوئی ایسا حکم دے جس کی وجہ سے شرک لازم آتا ہو تو قرآن نے کہا ماں باپ کی بات اب نہیں مانی جائے گی۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اب ان کی بات مت ماننا۔ ہاں، ماں باپ کے دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، احسان اور سلوک کا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، لیکن ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے شرک اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی حال میں بھی کوئی ایسی شکل جس سے نعوذ باللہ شرک لازم آتا ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یا شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہو ایسا کوئی کام انجام دینا جس سے وہ حلال ہو جائے، یہ بھی نہیں کیا جائے۔ خلاصہ کوئی بھی ایسی صلح ہو جو شریعت کے کسی شرعی حکم کو، واضح حکم کو بدلنے والی ہو تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر، سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کا، حیات الصحابہ کے اندر بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک لشکر بھیجا گیا تھا حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں۔ رومیوں نے اس لشکر کے دستی جو جماعت تھی، پہلے ایک جماعت روانہ کی گئی تھی، اس کو قید کر لیا، اور قید میں رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو، جو ان کے سردار تھے، پہلے تو لالچ دیا کہ اگر تم مذہب اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کر دو اور آدھی سلطنت تم کو دے دوں، لیکن یہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا آدھی کیا، پوری سلطنت کیا، بلکہ پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دے تب بھی میں ایمان اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ لالچ کام نہیں کر رہا تو دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور باقاعدہ فقط اعلان ہی نہیں کیا زبانی، باقاعدہ عملی طور پر ایک دیگ آگ پر چڑھائی اور اس میں تیل ڈالا۔ جب تیل کو کھولنے لگا تو قیدیوں میں سے ایک قیدی کو لا کر اس کے سامنے اس کے اندر ڈال دیا۔ اندر پڑتے ہی سب اس کے اعضاء الگ الگ ہو گئے، وہ جل گیا۔ کہا دیکھو اگر تم نے میری بات کو، میرے قول کو قبول نہیں کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، یہ معاملہ کیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا تم کو جو کرنا ہو کرو۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو پکڑو اور اندر ڈالو۔ جب ان کو ڈالنے کے لیے پکڑا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ اب شاید نرم پڑ گئے، اس لیے رونے لگے، تو اس نے کہا ابھی رہنے دو۔ اب ان کو بلا کے، عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو بلا کے پوچھا کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ ارادہ بدلا ہے کیا؟
تو انہوں نے کہا نہیں، آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ آج اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس فقط ایک ہی جان ہے، اگر میرے ہر بال کے بدلے میرے پاس جانیں ہوتی تو میں ان ساری جانوں کو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ اپنی بات سے اب ہٹنے والے نہیں ہے، تو کہا اچھا ایک کام کرو، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ نے کہا میری پیشانی کو بوسا دو۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ آپ کی پیشانی کو میں بوسا تو دوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ خالی مجھے اکیلے کو چھوڑیں گے کہ میرے ساتھ میرے سب ساتھیوں کو آپ چھوڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا سب ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اب یہ پیشانی کو بوسا دینا، اس واقعے سے یہ دیکھنا سمجھنا ہے کہ پیشانی کو بوسا دینا اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی شرک والا عمل کرنا، اور اس کے اندر اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسرے ساتھیوں کی جان کا بھی معاملہ تھا۔ تو انہوں نے جب یہ کہا بادشاہ نے کہ میں سب ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا، تو انہوں نے کھڑے ہو کے بادشاہ کی پیشانی کو بوسا دیا۔ یہ تو واقعہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ گیا اور مدینہ میں پہلے اطلاع ہو چکی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ سارے لوگ مدینے سے باہر نکل کر عبداللہ بن حذافہ کا استقبال کرو اور سب لوگ ان کی پیشانی کو بوسا دو، اور سب سے پہلے میں ان کی پیشانی کو بوسا دوں گا۔ بہرحال یہ دوسرا سبب تھا کہ ایمان کے معاملے میں کسی کے ساتھ ایسی صلح نہیں کی جا سکتی جس کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم کو بدلنا پڑتا ہو۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جس میں ہمیں اپنے مذہبی اصول کو چھوڑنا پڑے، اور اس کے بعد میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہاں ایسے اعمال اور ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم سے وہ نہ ٹکراتی ہو، تو اس کے اندر بھی صلح کی جائے گی۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کے ہجرت کرتے تو اللہ کے نبی نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا تھا کہ ہم سب آپس میں مل جل کر رہیں گے، کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مقابلہ کریں گے، اور ہم مل کر اپنے ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسی صلح تو آپس میں ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کو کسی حکم کو بدلنا پڑے تو ایسی صلح نہیں ہو سکتی۔ یہ دو سبق ہے اس سورہ شریفہ کے، جو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سبق دیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان یقین کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انا كنا ظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الإله العظیم۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت راحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔